السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامک انفو 99 پر آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ایسے 3 حرام کاموں کے بارے میں جو ہمارے ہاں ہلکے سمجھے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو ظن سے، گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی گناہ ہے۔ کہ بدگمانی کسی کے بارے میں کہ فلاں ایسا ہوگا فلاں ایسا ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کی طرف ایک شخص کو قاصد بنا کر بھیجا۔ درمیان میں راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک شخص ملا بزرگ کی شکل میں۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی ہے قبیلہ بنی مستلق کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تو وہ قبیلہ جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے تو استقبال کے لیے وہ باہر تشریف لائے، لیکن اس شخص نے صحابی کے ذہن میں کیا بدگمانی ڈالی کہ وہ پورا قبیلہ باہر آیا ہوا ہے تمہارے قتل کے لیے۔ یہ صحابی ڈر گئے، فوراً پیچھے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے تو میرے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مشورہ کرو، ایک تو زکوٰۃ نہیں دیتے اور دوسرا ہمارے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ شام کو ان پر حملہ کر دیا جائے، لیکن قرآن کریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں بدگمانی سے منع کیا گیا۔ بدگمانی یہ فساد کا سبب ہے۔ اور دوسرا حرام کام، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ کسی کا عیب کی ٹوہ لگانا، کسی کا عیب کی تلاش میں رہنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا۔ اس پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو چکر لگا رہے تھے تو بڑے میاں کے گھر میں دیکھا وہ شراب پی رہے۔ تو اس بڑے میاں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، شراب پی، اور تم نے 3 گناہ کیے۔ نمبر 1، اللہ کا حکم ہے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 2، حکم ہے دروازے سے آؤ، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 3، اللہ کا حکم ہے کسی کا عیب تلاش نہ کرو، آپ نے ایسا کیا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے تو کچھ نہیں کہا، ان کا گناہ بھول گئے شراب والا، اپنے اس گناہ پر رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ منہ میں کپڑا ڈال دیا تاکہ بہر جو صحابی ساتھ تھے ان تک آواز نہ جائے کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو دوسرا جو حرام کام ہے وہ کیا ہے؟ تجسس، کسی کے عیب کی ٹوہ میں لگنا، یہ بھی حرام ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا۔ لہذا جو آدمی بدگمانی سے بچے گا وہ تجسس سے بچے گا، جو آدمی بدگمانی میں پڑے گا وہ تجسس میں نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا حرام کام جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اور حدیث میں آیا ہے، الغیبت اشد من الزنا،
غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے، اس وقت تک کسی مجلس کا مزہ نہیں آتا جب تک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اسی لیے جو آدمی بدگمانی سے بچے گا، تجسس سے بچے گا، جو تجسس سے بچے گا وہ غیبت سے بھی بچ جائے گا، لیکن جو بدگمانی میں پڑے گا تجسس میں آئے گا، جب تجسس میں آئے گا تو غیبت بھی ضرور کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے، خصوصاً ان ذکر کردہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔